سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اب سورۃ الانعام کا آخری رکوع ہے 20واں رکوع۔ ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی قرآن پاک یہ مبارک ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اس کا دیکھنا بھی بابرکت ہے، اس کا چھونا بھی بابرکت ہے، اسے پڑھنا بھی بابرکت ہے، اسے سمجھنا بھی بابرکت ہے، سمجھ کر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کے چھونے پر بھی ثواب ہے، جس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے، اور جو سمجھ کے پڑھے، حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 نیکیاں ہیں بغیر سمجھے، اور اگر سمجھ کے پڑھے تو اسے ایک ایک حرف کے بدلے میں وہ نیکیاں ملیں گی جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، پھر تم اس کتاب کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ قرآن پاک عربوں پر اس لیے نازل کیا گیا کہ مشرکین عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پہلے 2 گروہوں پر ہی کتاب نازل کی گئی، یہودی اور عیسائیوں پر۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ایمان لاتے۔ وَإِن كُنَّا عَن دراستهم لغافلین، اور بے شک ہم تو ان یہودیوں عیسائیوں کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، نہ تو وہ ہماری زبان میں کتابیں تھیں اور نہ کسی نے ہمیں پڑھ کر سمجھایا تھا، تو کل بروز قیامت تم یہ عذر پیش نہ کر سکو، اس لیے اے کفار مکہ تم پر یہ کتاب قرآن پاک تمہاری زبان میں نازل ہوئی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد سے پہلے قریش مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی بڑی ہی بدبخت قوم ہے کہ ان پر اللہ نے اتنا فضل کیا، توریت اور انجیل نازل ہوئی، مگر انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا۔ اگر ہم پر یہ کتاب نازل ہوتی اور عرب کی سرزمین پر توریت یا انجیل کا نزول ہوتا تو ہم سب سے اعلیٰ قوم ہیں، ہم عمل کر کے بتاتے کہ کتاب پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے انہوں نے کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، تو انہیں یہ بات یاد دلائی گئی کہ اب وہ کتاب آ گئی ہے، اب تم اپنے دعوے کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یہ وہی قول ہے جو وہ پہلے کہا کرتے تھے کہ کل بروز قیامت تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ضرور ہم ان یہودیوں عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، اب کتاب آ گئی اور تمہارا عذر باقی نہ رہا۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، پس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، وہدن اور ہدایت آ گئی، ورحمت اور رحمت آ گئی۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہ روشن دلیل ہے، ایسی روشن دلیل کہ جو اس پر غور کرے اس کے قلب کو بھی یہ روشن کر دیتی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، سب سے بڑا وہ ظالم ہے۔ وصدف عنہا، اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم ان لوگوں کو سخت عذاب دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرا کرتے تھے۔ ہدایت آ چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدرس مکۃ المکرمہ ہیں،
آپ درس حدیث حجاز میں دیا کرتے تھے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے روزے پر حاضری دیا کرتے، تو آپ کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی خدمت کرو۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں آپ کے روزے پر آتا ہوں، ہند جا کر میں پھر کیسے آؤں گا یہاں پر، اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضری کیسے دوں گا؟ تو محققین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہاں تم آتے ہو ہمارے روزے پر، تم ہماری حدیث کی خدمت کرو، وہاں ہم تمہیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ سے زائد، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ بلکہ محققین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو جو معجزات ملے وہ تمام معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں، آپ کا کہنا ہے ہزاروں معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے، اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ ایمان لائے گا؟ یا وہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کرے گا؟ یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت وہ توبہ کرے گا؟ ارشاد فرمایا هل ينظرون، کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں۔ ذرا غور کریں، ہمیں سب پتا ہے ہم گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی کیوں نہیں اپناتے؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ ملک الموت نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے؟ او یاتی ربک، یا اپنے رب کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتی بعض آیات ربک، یا اپنے رب کی ایک خاص نشانی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ خاص نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، کہ جب قرب قیامت پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے، لا ینفع نفسا ایمانہا، کسی جان کو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لم تکن آمنت من قبل، وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی، اب فرشتوں کو دیکھ کر، ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے، ایمان لائے، تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا مسلمان ہو مگر ایمان لانے کے بعد گناہ ہی گناہ کیے ہوں، تو فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے شخص کی جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی۔ اب نیک بننا چاہے تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی وارننگ تو دیں گے نہیں کہ 4 دن پہلے یا 8 دن پہلے آ کر بتائیں کہ میں آنے والا ہوں۔ اچانک آتے ہیں، بعض لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے سامنے ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اس کی گردن دوسری طرف گر جاتی ہے اور اس کا جسم گرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اس کی تو روح نکل گئی۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہوں اور ہمارے سامنے ملک الموت آ جائیں، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قل انتظروا انا منتظرون، آپ فرمائیے تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ڈھیل ختم ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا، اور موت کے وقت ہر کافر یہ جان لے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین تھا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی یہودی اور عیسائی، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے کے خود اسباب کر رہے ہیں، وہ نہ ایمان لائیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالی انہیں خبر کر دے گا ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔